اگست 99 میں مفتی صاحب کی قیادت میں، اور کافی ہمارے ساتھی تھے، تو یہ ایک مقصد سے بنی ہوئی ہے، کیونکہ جموں کشمیر کسی عام ریاست کی طرح نہیں ہے۔ جموں کشمیر پچھلے 77 سال سے ایک انسرٹنٹی، پولیٹیکل انسرٹنٹی بولیے، اور کافی انسیکیورٹیز کا مرکز رہا ہے۔ اس لیے 99 میں جب کہ ہم کانگریس میں تھے، میں سی ایل پی لیڈر تھی، اس وقت ہم نے کانگریس چھوڑ کے، مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے، ہم نے پی ڈی پی کی بنیاد رکھی، اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو مین سٹریم پارٹیز، ابھی تک تو ایسا ہے، آج بھی ہے، کہ مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے عام طور سے وہ پارٹیز بات کرتی ہیں، وہ پارٹیز آواز اٹھاتی ہیں جو مین سٹریم میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے مفتی صاحب کا اپنا تجربہ، جو اس ملک کے ہوم منسٹر بھی رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ جو مین سٹریم پارٹی جو ہندوستان کے آئین میں یقین رکھتی ہے، اسی پارٹی کو جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے پیش رفت کرنا ہوگی، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم نے جو ہمارا اس وقت جو ہمارا ڈکلیریشن ہے، اس میں کچھ اہم مدے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا مدہ ہے کہ پی ڈی پی will facilitate، یعنی وہ مدد کرے گی جموں کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں، جموں کشمیر کو اس مصیبت کے دلدل سے باہر نکالنے میں۔ اس کے بعد ریکنسیلیشن with internal اور external forces، اور اس کے بعد جب ہمیں موقع ملا، کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی، تو ہم نے انہی مدوں کے اوپر زور دیا۔ اور آج بھی میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر کا مسئلہ کہیں گیا نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ہر گاؤں میں قبرستانوں کے قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ جموں میں شمشان گھاٹ، جس میں ہمارے ہندو لوگ بھی مارے گئے، ہمارے کشمیر کے لوگ بھی مارے گئے، اور مسئلے جوں کا توں ہے، بلکہ 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بی جے پی نے چاہا کہ مسئلے کشمیر کو 370 تک لا کے، اس کے بعد 370 کے ساتھ اسٹیٹ ہوڈ ہو جائے گا تو مسئلے کشمیر 370 کو ختم کر دے۔ اب مسئلے کشمیر کی بحث جو اس وقت ہے، پہلے تو تھی الیکشن پہ، اب سیٹ شیئرنگ ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں مسئلہ کشمیر بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی شہادتیں، جس میں ہمارے ملک کے جوان بھی شامل ہیں جو وردی پہن کے یہاں آ کے شہید ہو گئے، اور ہمارے اپنے جموں کشمیر کے لوگ ہیں۔ تو ہمارے ہزاروں بچیاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو یہ زندہ مثال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شہید ہے، مگر وہ جو ہمارے قبرستان ہے وہ زندہ مثال ہے کہ مسئلہ کشمیر جوں کا توں ہے۔ اور حال ہی میں جو الیکشن ہوئے، اس میں بھی خاص کر نارتھ کشمیر کے لوگوں نے دکھایا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بھولنے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح انہوں نے ایک شخص جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ حریت پسند ہے، یہ سیپریٹسٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ٹیرر فنڈنگ میں انوالو ہے، اس کو کامیاب بنایا، اس کا مطلب ہے مسئلہ کشمیر ہے۔ اس لیے پی ڈی پی کی جو پالیسی ہے، جو مفتی صاحب کا ڈاکٹرین ہے، جو مفتی صاحب کا ویژن ہے، جس کی انہوں نے شروعات کی، اس کو ایک تو کئی لیڈر ہیں وہ ویژن کی بات کرتے ہیں، وہ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، اور 70 سال سے سنا ہے ہم نے، مگر مفتی صاحب واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ایجنڈے کی بات کی اور اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ چاہے وہ واجپئی جی تھے، چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ، ڈائیلاگ ہوا پاکستان کے ساتھ بھی، یہاں کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی، راستے کھلے، راوڑا کوٹ بھی اور یہاں سے اوڑی بھی۔ تو اسی لیے اسی کو ہم آگے چلانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ماننا ہے جموں کشمیر 370 کا معاملہ نہیں ہے، صرف جموں کشمیر اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ نہیں ہے، خالی جموں کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں، نہ سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہے، اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں۔ ہمارے لیے جموں کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، جس کو جیسے ہم نے پہلے بھی
اس کے لیے ایک نقشہ دیا مفتی صاحب کے وقت میں بات چیت کا, ریکنسیلیشن کا, یہاں بھی باہر بھی. مگر میں کہتی ہوں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسیلیشن کی, کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے, دوس ہے, اس کو ختم کیا جانا چاہیے. تو اس لیے ہمارا جو آج کا یہ مینیفیسٹو ہے اس میں ریکنسیلیشن ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ جو ایل او سی پہ ہمارا جو ٹریڈ ہے, ٹریول ہے, اس کی ہم بات کر رہے ہیں. شاردا پیٹھ کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے کشمیری پنڈت ہمیشہ بار بار کہتے ہیں جو لائن کے اس پار ہے. ٹریڈیشنل روٹس جو سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا سے, ہم اس کے لیے اسٹرائیو کریں گے, جدوجہد کریں گے. اور جو ہمارے لوگوں کا یہاں دم گھٹتا ہے, پی ایس سی, پی ایس اے, یو اے پی اے اور اینیمی ایکٹ, جس کے تحت آپ کسی بھی مذہبی رہنما کو, کسی بھی جرنلسٹ کو, کسی بھی پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ کو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. یہ جی ملک کا دشمن ہے, اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جو ہمارے کافی لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے, ہم ان کے کیسز ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہائی وے پہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جو بات چیت پہ فریڈم آف ایکسپریشن, جہاں تک میڈیا کا سوال ہے, جو قدغن ہے, آپ بات نہیں کر سکتے کوئی اس وقت. آپ کو میرے خیال میں یہاں سے پہلے ویڈیو وہاں دکھانی پڑے گی سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ میں, آپ نے کیا ریکارڈ کیا, کیا دکھائیں گے, کیا نہیں دکھائیں گے. تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے. ہم زیادہ تو نہیں بولیں گے کہ انہوں نے بولا 200 ہم 300 نہیں, ہم وہی بولتے ہیں کہ 200 یونٹ الیکٹرسٹی ہم فری دینا چاہتے ہیں. جو 200 سے زیادہ کرے گا اس کو نہیں ہوگا وہ. اور جو ون ٹائم سیٹلمنٹ, جو پینڈنگ الیکٹرسٹی بلز ہوں گے, واٹر پہ جو ٹیکسز کو ابالش کرنا چاہتے ہیں, میٹرز نہیں لگنے چاہیے پانی کے لیے. اور جن گھروں میں جو غریب ہے, بلو پاورٹی لائن ہے, جن کے گھر میں 1 سے 6 لوگ ہیں, مفتی محمد سعید صاحب کی اسکیم ہم پھر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو چاول ملتا ہے, ریشن ملتا ہے, وہ پورا نہیں پڑتا ہے. اسی لیے 12 سلنڈر جو غریب لوگ ہیں سال کے, ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم. سٹیمپ ڈیوٹی جو میں نے اپنے ٹائم پہ ویمنس کے نام پہ جو پراپرٹی خریدی جاتی تھی, اس پہ میں نے سٹیمپ ڈیوٹی ختم کی تھی, جس کی وجہ سے کئی پراپرٹیز عورتوں کے نام پہ لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا تھا. انفارچونیٹلی اس وقت کے گورنر صاحب نے اس کو ختم کیا, ہم اس کو واپس لائیں گے. اور جو سوشل سیکورٹی ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے, جو اولڈ ایج پینشن ہے, ویڈو پینشن ہے, کافی ساری چیزیں ہیں. اور جو ہمارے ریسورسز ہیں, فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پہ لیز ختم کرو. گلمرگ میں کیوں؟ باہر کے انسان کو لیز دینی ہے. ہوٹل کی لیز ختم کرو کیونکہ اڈانی امبانی کو لیز دینی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز ان آل گورنمنٹ ٹینڈرز, مائننگ کانٹریکٹس میں لوکلز کو. اور جو ہماری لیز ہے ہوٹلیئرز کی, مکان والوں کی, جس کو یہ ایک دم ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم اس میں بھی چاہتے ہیں کہ جو لوکلز ہیں ان کو فرسٹ پریورٹی ملے. کے سی سی لون کو ہم ویو آف کرنا چاہتے ہیں فارمرز کے. مارکیٹ انٹرونشن اسکیم ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں, جہاں جو سیب خود نیچے گرتا ہے اس کو سرکار خریدے واجب دام پہ. اور منڈیاں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہارٹیکلچر میں مفتی صاحب نے بہت کام کیا, ٹول ٹیکس معاف کیا, منڈیاں جگہ جگہ بنائی. جو ہائیبریڈ اسکیم ہے وہ انٹروڈیوس کی. پر ہم ہارٹیکلچر میں ایک کام یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ ہم 100% امپورٹ ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں, تاکہ کم سے کم لوکلی جو یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنا لوکل سیب جو ان کو سستا ملے باہر کے سیب کے مقابلے میں. اتنا سارا تو میں نہیں پڑھ سکتی, پر جو مجھ سے ہو سکتا ہے یوتھ ایمپلائمنٹ کے بارے میں. سب سے پہلے تو جتنی بھی ہمارے یہاں گورنمنٹ جابس اویلیبل ہے, ویکنسیز اویلیبل ہے, 1 سال کے اندر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور فاسٹ ٹریک ریکروٹ میں ان کی بھرتی کریں گے. اور صاف شفاف طریقے سے, جیسے پولیس میں بھرتی ہوئی تھی, جیسے رہبر تعلیم میں مفتی صاحب کے ٹائم میں بھرتی ہوئی تھی. 60,000 ڈیلی ویجر جن کو ہم ریگولر کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا, وہ پینڈنگ ہے, اس کو ہم کریں گے. اولڈ پینشن اسکیم ہم دوبارہ لاگو کریں گے. جو ککس ہوتے ہیں اسکولوں میں جن کو 1,000 روپے ملتا ہے ان کو 2,500 کریں گے. ہوم گارڈز کی ہم
ऑनरेरियम बढ़ाएंगे, रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफर का हम पॉलिसी लाएंगे, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस जम्मू कश्मीर पुलिस को देने की बात है, रेगुलराइजेशन ऑफ एसपीओज और मिनिमम वेजेस एक्ट की बात है, और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स और यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाते हैं उनका ऑनरेरियम बढ़ाने की, सीआईसी ऑपरेटर्स को उनका तनख्वाह बढ़ाने की, रहबर खेल रेगुलराइजेशन की बात है। और उसके बाद पावर में ट्रांसफर ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स टू जम्मू एंड कश्मीर, इसके पहले भी हमने रखा है इसको, ये हमारे एजेंडे में है, कोई नई बात मैं नहीं कह रही हूँ। अगर वो हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं दे सकते हैं तो हमें कंपनसेट करें, हमें उसके बदले बिजली दें ताकि हम अपने लोगों को सहूलियत दे सकें। स्किम्स को हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी जिसमें 2 मेडिकल कॉलेज वो करना चाहते हैं हम, एक जम्मू में एक कश्मीर में। डिज्नी जो आपको याद होगा कि मुफ्ती साहब ने अपने टाइम में कई जगह पे आर्मी से जमीन जहां हालात ठीक हुए थे खाली करवाई थी, हमने यूनिवर्सिटी कैंपसेस बनाए थे। उसके बाद टट्टू ग्राउंड की भी शुरुआत मुफ्ती साहब ने की थी, और मुझे उम्मीद है कि जैसे खुद होम मिनिस्टर ने कहा इसको हम खाली करेंगे, वहाँ हम डिज्नी एडवेंचर पार्क बनाना चाहते हैं जिसकी शुरुआत मुफ्ती साहब के वक्त में हुई थी। फ्री लीगल एड, जो हमारे जेलों में हमारे लोग बंद हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको फ्री लीगल एड मिले ताकि जल्द अज जल्द वो अपने घरों में वापस पहुंचे। अंडर ट्रायल्स है, उनकी बेचारों की वो अदालत में कार्रवाई भी नहीं होती है। दरबार मूव को हम रेस्टोर करना चाहते हैं, और पासपोर्ट में जो लोगों को दिक्कत है उसको ईज करना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट्स बाहर से मेडिकल कॉलेजेस से आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी कहाँ से, उनकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, हम उसके लिए भी जदोजहद करेंगे। और एकेडमिक सेशन जो मार्च में होता है उसको हम ऑरिजिनल टाइमिंग पे ले जाएंगे। और टेम्पल्स और मस्जिदें और गुरुद्वारों को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं, पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड करना चाहते हैं। और ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनके बारे में खुसूसी हम अपना एक पैकेज लाना चाहते हैं ताकि उनको पूरे हुकूक मिले, हेल्थ केयर मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले, और उनको भी वो भी इज्जत से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने इन लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है, इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हालात से गुजरती है। और प्रेस क्लब जिसके ऊपर इस वक्त पूरा कब्जा करके रखा है, हमारी कोशिश होगी कि उससे उन चंगल से उसको छुड़ा के आप लोगों के हाथों में उसको दिया जाए। और मुहर्रम के लिए एक डेडिकेटेड बजट हो, और डिसेबिलिटी जो लोग हैं हमारे उनके लिए एक कमेटी, ताकि जो भी उनके जॉब्स खाली है सरकार में उनकी जल्द अज जल्द उनको पूरा किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स के अलावा हम स्कूटीज दे सके। मैंने देखा कि जब आप इनको स्कूटी देते हैं तो ये कितने मोबाइल बन जाते हैं, इनके कितने सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ मुगल सराय, मुगल रोड टनल और मुगल रोड टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, ट्रैवल ट्रेड ऑन पुंछ रावलाकोट रोड, वाटर टूरिज्म सर्किट जेहलम मुलर मानसबल लेक, dedicated corridor to enhance and promote religious tourism between Jammu and Katra, सनासर और मानसर लेक पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, चिनाब वैली में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए डोगरा हेरिटेज सेंटर एक जम्मू में, कश्मीर हेरिटेज सेंटर एक कश्मीरी में, बनी बसोली टूरिज्म कॉरिडोर, लोरन गुलमर्ग टनल, बुदर शुपियन रोड, और 2% रॉयल्टी फ्रॉम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अक्रॉस जे&के, ताकि लोकल एरियाज के ऊपर वो खर्च किया जाए। और एनुअल पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ इन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट्स कॉर्पोरेशन अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो पी और जे के रिफ्यूजीज का पेंडिंग कंपनसेशन है उसको दें। और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के लिए 1 बेडरूम के बजाय 2 बेडरूम, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है 5 मरला लैंडलेस, उसमें इनको प्रियोरिटी दी जाए। और भी जो उनको वापस बाइज्जत वापस लाने के लिए जो भी हमसे करना पड़ेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। ट्राइबल्स के लिए फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स फॉर लैंड राइट्स, अनलॉफुल डिस्प्लेसमेंट रोकने के लिए। और उसके बाद जो इनकी फीमेल्स होती है उनके लिए अलग अलग सेंटर खोलना, ट्राइबल कल्चरल सेंटर खोलना,
ان کے لیے اسکول اور ہاسٹل، زیادہ سے زیادہ گرلز کے لیے ہاسٹل، تاکہ جو ٹرائبل گرلز ہیں ان کو چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہو، سری نگر میں ہو، جموں میں، ان کو آسانی ہو جائے. اور بھی بہت کچھ ہے، سیلف ہیلپ گروپ ہے، اور اسٹیبلش منی سیکٹریٹ سب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک منی سیکٹریٹ ہو. آپ بور ہو رہی ہے میں سمجھتی ہوں، مگر کیا کریں، لوگ سننا چاہتے ہیں. فلائی اوورز کا ہم بنانا چاہتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہو. اور ڈاؤن ٹاؤن ایز لوکیلٹیز، ایز ہیریٹیج ایریاز. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں گے تو اتنا کچھ وہاں پر ہے. وہ جو پرانے مکان ہے، مفتی صاحب کا بھی یہ آئیڈیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہیں دیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہیریٹیج سینٹر کے طور پہ ہم اس کو ڈیولپ کریں. اور ہینڈی کرافٹس کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے، جو ان کے لونز ہیں. میں زیادہ آپ ان کو اتنے سب کچھ پڑھ کے بور نہیں کرنا چاہتی ہوں. اور ایشو بیسڈ فائنینشیل پیکیجز ہیں، یہ تو باقی آپ کو اس میں ملے گا. مگر شکریہ کرو جلدی جلدی سے شکریہ نہیں. امپلائمنٹ میں میں نے بولا نا کہ جو بھی جتنی بھی کوئی میرے خیال میں 1 لاکھ کے قریب ویکنسیز ہے، اس کو ہم ود ان 1 ایئر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بہت ہی جلدی اس کو فاسٹ ٹریک پہ اس کی امپلائمنٹ کریں گے. اور جو یہ بلیک لسٹڈ کمپنیاں ہیں جن کے ریکروٹمنٹ کی جن کی وجہ سے رکی ہے، ہم ان کو پوری طرح سے آؤٹ کر دیں گے. باقی آپ کا کوئی سوال ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ الیکشن خالی اس لیے نہیں ہے کہ ہم سرکار بنانا چاہتے ہیں، پاور میں آنا چاہتے ہیں. پاور کبھی ہمارا گول نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو جموں کشمیر کا کے جو مشکلات ہیں، جو مدعے ہیں، جو مین مدعا ہے، اس میں اپنا رول ادا کر سکیں. اور یہی ہمارے اس میں جو ہے سب سے زیادہ ہے. اور جو جماعت کی میں بات کروں گی، جو بین جماعت پہ بین ہے، اس جماعت اسلامی جس کے ساتھ یہ الگ الگ میٹنگ کرتے ہیں، ان کو ترلے کرتے ہیں الیکشن میں حصہ لو. وہ الیکشن میں حصہ لیں، بہت اچھی بات ہے، پر ہم ان کا بین ہٹانے کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو ایسٹس انہوں نے فریز کیے ہیں، ان پہ جو بین لگایا گیا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے بھی ہم جدوجہد کریں گے. جی میم، یہاں سے چونکہ آپ نے 2 چیزوں کو بڑی ترجیح دی ہے. ایک یہ کہ آرٹیکل 370-35 اے اسٹیٹ کو کہا کہ اس سے زیادہ جو پریورٹی ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، کشمیر ایشو ہے. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے، جہاں اسٹیٹ کے پاس پاورز نہیں ہے، چیف منسٹر کے پاس پاورز نہیں ہے، ایک ایسی سچویشن میں مسئلہ کشمیر پہ بات کرنا یا اس ایشو کو ایڈریس بین الاقوامی سطح پہ کرنا، از اٹ پاسبل؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ 370 کچھ نہیں ہے. میں نے کہا 370 ہٹانے کی وجہ سے معاملہ اور کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. 370 بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جموں کشمیر کا جو ملک کے ساتھ الحاق ہوا ہے، اس کا پل ہے 370، اور اس پل کو ہٹانے کی وجہ سے انہوں نے سچویشن کو اور کمپلیکیٹ کیا ہے. تو جس طرح سے جب مفتی صاحب تھے تو مظفر آباد کس نے سوچا تھا کھل جائے گا؟ کھول دیا نا. یہ جو آج بی جے پی والے جنہوں نے سیپریٹسٹ لیڈروں کو جیل میں بھر کے رکھا ہے، ان کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے اٹل بہاری واجپئی، ایل کے اڈوانی، انہوں نے یاسین ملک سے بات کی، انہوں نے میر وائز سے بات کی، انہوں نے شبیر شاہ سے بات کی. تو آج انہی لیڈروں کو جیل میں ڈالنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. انجینئر رشید کو پھر ووٹ نہیں ملتے، وہ بھی تو پہلی سائڈ بولتے ہیں. تو مسئلہ تو زندہ ہے، اور ہم لوگ بھی زندہ ہے، اس لیے ہم جدوجہد کریں گے. اور جس طرح ہم نے مظفر آباد روڈ کو، جس کو میں آج ہوم منسٹر کو پھر ایک بار ریکویسٹ کرتی ہوں، جو وہاں کاروبار ٹھپ ہوا ہے اس کو دوبارہ چالو کیجئے، بینکنگ فیسلٹی دے دیجئے، اور جو لوگ اس کاروبار سے جڑے ہیں ان کی زندگی مشکل مت کر دیجئے ٹیکس لگا لگا کے. دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا، میرے لیے یہ الیکشن جو ہے یا جو پولیٹیکل جو ہماری جماعت ہے، یہ الیکشن اسٹیٹ ہوڈ اور سیٹ شیئرنگ کے لیے نہیں بنی ہے. وی ہیو اے بگر گول ہمارا ہے، اور وہ گول ہے کہ جو جموں کشمیر پچھلے 77 سال سے اس مصیبت میں ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ باہر جائیں گے کوئی بھی وردی والا آپ کے کپڑے اتار کے آپ کی چیکنگ کر سکتا ہے. اس وقت آپ کی ڈگنیٹی کہاں رہی؟ ہم ڈگنیٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ریزولوشن کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے.
آپ کو لگتا ہے جیسے اس نے میرے بچے نے کہا کہ اتنا ہے اسمبلی بالکل صحیح ہے. انہوں نے یہاں کے چیف منسٹر کو میونسپلٹی کا لیڈر واپس آ رہے ہیں کتنے پیچھے بھی بی جے پی کے ہاتھ میں نہیں ہمارے تو ہم تو سب کو نہیں لے رہے ہیں. وی آر بینگ ویری چوزی اباؤٹ دیٹ. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 40 لیڈر گئے تھے اور 40 کے 40 واپس آنا چاہتے ہیں, مگر وی آر بینگ ویری سلیکٹو. جنہوں نے پی ڈی پی کے ایجنڈے کے خلاف کبھی بات نہیں کی اور جن کے ہمارے اپنے لوگ جو وہاں کام کر رہے ہیں جو وہ ایگری کرتے ہیں اس کے بعد ہم لیتے ہیں. باقی یہاں اوپن انٹری کسی کی نہیں ہے. کے لیے تیار ہے کہ ریزولوشن آف کشمیر ضروری ہے, ٹاپ پریارٹی ہے, راستے کھولنا. باقی ہم بولیں گے ان کو آپ بھی ساری سیٹیں لڑو, ہم آپ کے پیچھے پھر چلیں گے. بیکاز میرے لیے ریزولوشن آف کشمیر پرابلم از مچ مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. جموں کشمیر کے لوگوں کی عزت نفس جو اس وقت روندا جا رہا ہے وہ زیادہ اس کی تو بات کریں گے نہیں جس میں سیٹ شیئرنگ کی خالی بات ہو. الائنس ہمارا ہونا چاہیے ایجنڈے کے اوپر, اور ہمارا ایجنڈا ہے جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان. بے شک اس ملک کے آئین کے اندر ہو مگر سمودھان ہونا چاہیے. کیا پی ڈی پی آج کی ڈیٹ میں الیکشن پروسیس کو بے معنی سمجھتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں. ہر الیکشن